بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وسلم علیہ۔ حاضرین مجلس، ناظرین کرام، رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے اس بات کا اعلان کروا دیا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ اس بات کا اعلان فرما دیں کہ آج کے دن تمہارے اوپر اسلام جیسی نعمت کو مکمل کر دیا گیا ہے، اور تمہارے لیے جس نعمت کو، جس چیز کو پسند کیا گیا ہے وہ اسلام اور دین اور شریعت کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ایک نعمت سے تعبیر فرمایا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جو احادیث ہے، آقا کے پیارے فرمان ہے، وہ ہمارے لیے پوری کی پوری زندگی کے جینے کا ایک اہم ذریعہ اور ایک ہمارے پاس راہ راست ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات کو اپنا کر ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو باعث نجات اور باعث فخر بنا سکیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی جو تعلیمات ہیں، خواہ وہ محرم کے حوالے سے ہو، خواہ وہ ذوالقعدہ کے حوالے سے ہو، خواہ وہ رجب کے حوالے سے ہو، خواہ وہ شعبان کے حوالے سے ہو، ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اے لوگوں، یاد رکھو دین اسلام کے اندر ہر نئی چیز گمراہی ہے، ہر نئی چیز گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ بہت سے عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اسے شریعت کا نام دیتے ہیں، اسے اسلام کا نام دیتے ہیں، اسے دین کا نام دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے کہ جو ہماری طرف سے عمل نہیں ہے، جو خلفاء کی طرف سے عمل نہیں ہے، جو صحابہ کا طرز زندگی اور طرز عمل نہیں ہے، وہ دین اور شریعت نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا ارشاد ہے من عمل عملا ما لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے، وہ رد ہے، وہ مردود ہے، اس کے اللہ کے ہاں کوئی مقام و مرتبت نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں، دور حاضر میں، حالیہ دنوں میں اگر جائزہ لیا جائے تو کوئی شب معراج منا رہا ہے، کوئی شب برات منا رہا ہے، اور کوئی رجب کے کوڑے تقسیم کر رہا ہے، کوئی صلاۃ رغائب پڑھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اور لوگوں کے ایسے عقیدے بن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جی شعبان کی 15ویں رات کو اتنی رکعات پڑھے، ہر رکعت کے اندر اتنی دفعہ سورہ اخلاص پڑھے، اور جو ہے جی آپ ساری زندگی کے گناہ معاف کروا لیں، اور آپ 15ویں شعبان کی شب کو مسجدوں میں جمع ہو جائے اور وہاں پر جو ہے وہ ہزاری نماز پڑھے، اور ہزاری نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی زندگی کے سارے گناہ معاف کروا لیں۔ 60 لوگوں کو 60 سال کے گناہ پہلے کے معاف، بعد کی زندگی کے 60 سال کے گناہ معاف، اور انسان زندگی میں اپنے گناہوں سے بری ہو گیا۔ لیکن اندازہ کیجئے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا یہ عمل نہیں ہے، صحابہ کا یہ عمل نہیں ہے، خلفاء کا یہ عمل نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی پوری سیرت کے اندر ہمیں اس جیسا کوئی عمل نہیں دکھائی دیتا، اور یہ جو روایات ہیں ضعیف اور موضوع روایات، ضعیف اور موضوع ترین روایات ہیں جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، جبکہ حقیقی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی تعلیمات پر عمل کرتے۔ سیدہ عائشہ کی تعلیمات کیا ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے، سب سے زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے، بالآخر رمضان آ جاتا تو رمضان کے پورے روزے رکھتے۔ لیکن آج کے دور میں آپ کا اور ہمارا اور آج کے معاشرے کا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ جی ہم نے بدعات تو بڑے زور و شور سے منانی ہے، عید الفطر ہم اس زور و شور سے بے شک ناخوشی منائیں، لیکن جو خود ساختہ عیدیں ہیں ان کو بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرما دیا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو چن لیا ہے، لیکن ہمیں یہ شایان شان نہیں دیتا، ہماری یہ شایان شان نہیں، ہمیں یہ ذہن نہیں دیتا کہ ہم دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے پھریں اور دنیا کے اندر وہ کام کریں
جن سے نبی رحمت نے روکا ہے، نہ کہ وہ کام کرتے پھرے جن کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو کیا دینا، ان کے متعلق بات بھی نہیں کی، لیکن آج کا مسلمان ان پر بڑے اچھے انداز کے ساتھ، مضبوط انداز کے ساتھ عمل پیرا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا ارشاد ہے کہ جی سوموار کا، جمعرات کا اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا جائے، لیکن آج کا مسلمان روزہ نہیں رکھتا۔ اللہ کے پیغمبر کی سنت مبارکہ ہے، آقا کا فرمان ہے کہ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھو، لیکن آج کا مسلمان اس سے غافل ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس بات کی خوشخبری دی ہے کہ جو سنت موقدہ کا اہتمام کرتا ہے، فجر سے پہلے کی 2 ہے، زور سے پہلے کی 4 ہے، بعد کی 4 ہے، یہ جو 12 رکعات ہیں ان کو جو پڑھے گا اس کے لیے جنت کے محل کی خوشخبری ہے، لیکن آج کا مسلمان اس بات پر غور و فکر نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر نے اور بے شمار انداز سے ہمیں یہ بات بتلائی کہ اللہ کریم بڑا غفور الرحیم ہے، اگر تم نے نیکی حاصل کرنی ہے تو شریعت کے رستے پہ چل کے نیکی حاصل کرو، لیکن ہم نے جو رستہ اپنایا وہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ گمراہیوں والا اور جہنم کی طرف رستے کو برابر کرنے والا ہم نے اس رستے کو چنا۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بدعات کو، خرافات کو چھوڑ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو حقیقی اور جو واضح نصائح ہے، واضح اللہ کے نبی کے فرمان ہے، ان کے مطابق زندگی بسر کریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔